بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا غیر مسلم کی طرف سے دی جانے والی افطار پارٹی میں ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اور جہاں میں کام کرتا ہوں فیکٹری میں، تو وہاں پر دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق رہتا ہے، ملنا جلنا ہے، عید وغیرہ کی تقریبات میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ ان کے کھانے کی دعوت میں نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو شریعت کی روح سے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ اسلام نے کسی بھی جگہ پر بھی غیر مسلموں سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ یہ کہا ہے کہ تم ان سے بالکل کٹ کے رہو، ان کی کسی خوشی کی تقریب میں مت جاؤ، ان کے غم میں شریک مت ہو، ایسا اسلام نے کہیں حکم نہیں دیا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر واضح حکم ہے، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ تو غیر مسلم جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اسلام کی یہ کتنی آفاقی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بر کرنے سے، اچھائی کرنے سے، کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور دین کے اندر تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، حسن سلوک کرو، انصاف کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کتنی واضح تعلیمات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم کہ جو تمہارے اوپر جبر نہیں کرتے، فورس نہیں کرتے، دین کی وجہ سے، یعنی تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں تمہارے علاقوں سے نہیں نکالتے ہیں، گھروں سے بے دخل نہیں کرتے ہیں، علاقہ بدر نہیں کرتے ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ تمہارے مذہب کی وجہ سے قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ ان تبروہم، ان کے ساتھ بر کرو، نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی مقسطین، انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو اگر آپ کے علاقے کے اندر یا آپ کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں آپ کے ساتھ غیر مسلم دوست ہوں، غیر مسلم پڑوسی ہوں، خواہ ہندو ہوں، کرسچن ہوں، بدھسٹ ہوں، سکھ ہوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوں، اور وہ آپ کو اپنی کسی خوشی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دیتے ہوں، یا وہ آپ کو رمضان مبارک کے اندر ہارمنی کے لیے وہ افطار پارٹی کا انعقاد کرتے ہوں اور اس میں آپ کو شرکت کی دعوت دیں، تو آپ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرعی آپ اس میں یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، اس کو ذہن سے نکالتے ہوئے آپ اس میں شرکت کریں، کھلے دل کے ساتھ اس میں شریک ہوں، ان کے ساتھ کوئی رکاوٹ، کوئی منع نہیں ہے۔ اور اس کی اجازت ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے، کیونکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہدیہ ہے اور تحفہ ہے، اور غیر مسلم سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا اس کی اسلام میں اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے۔ آپ کا غیر مسلم دوست ہے، آپ کا پڑوسی ہے، خواہ آپ مسلم ملک میں رہتے ہوں یا غیر مسلم ملک میں، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ آپ مسلمان ملک میں رہیں گے، وہ اقلیت میں ہے تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، نہیں۔ کہیں پر اگر وہ میجورٹی میں ہوں یا مائنورٹی میں، یہ حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو آپ اگر ایسی صورتحال میں ہوں اور وہ آپ کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں، کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح ہمارے ملک کے وزراء ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں وزیروں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے انہیں تحفے تحائف ملتے ہیں، تو انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم حکمرانوں سے، غیر مسلم بادشاہوں اور قبیلوں کے سرداروں سے تحفے تحائف قبول کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے اندر جس خچر کے اوپر سوار تھے وہ انہیں فروہ بن نفاثہ الجزامی نے دیا تھا، ابن عباس فرماتے ہیں، اور یہ غیر مسلم تھے، فروہ بن نفاثہ الجزامی۔ اسی طرح سے
بخاری کے اندر روایت ہے کتاب الجزیہ والموادعہ کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 3161۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کا غزوہ کیا، تو ایلا کا جو بادشاہ ہے ملک ایلا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفید خچر وہ تحفے میں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چادر عنایت کی اور اسے اس کے علاقے کے اوپر سرداری پہ برقرار رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے تحفے تحائف کو قبول کیا ہے، اور ائمہ نے، علماء نے اس حدیث کی جو شروحات میں لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے ہدیے تحفے تحائف کو قبول کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کر دی۔ قرآن مجید کی آیت سے ہمیں واضح معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم، اور وہ غیر مسلم قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ جو آپ کے اوپر ظلم نہ کرتے ہوں، کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا ہو، اور جو آپ کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ جو لوگ جنگ کی حالت میں ہوں گے ان کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ ہو تو پھر تو ایک نرمی کا سامنا ہوگا آپ کی طرف سے، اور اس سے شاید یہ بزدلی سمجھ لیں گے۔ لیکن جہاں پر امن کے حالات ہوں اور جہاں ایسی صورتحال ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ، مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوستی سے بھی اسلام منع نہیں کرتا، غیر مسلموں سے دوستی سے، لیکن وہ دوستی کس درجے کی ہے۔ مثلا آپ ان کی مذہبی تقریبات اور ایسی تقریبات جس میں آپ کو شرک کی طرف دعوت دی جائے تو اس میں تو آپ شریک نہ ہوں، لیکن ایسی تقریبات کہ جہاں آپ اپنے مذہب کے اوپر رہتے ہیں، اپنے دین کے اوپر قائم ہیں، اور وہاں آپ کا یہ تاثر ہے کہ میرا یہاں پر بیٹھنا یہ ایک انسانی طور کے اوپر ہے، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اس کا آپ کو حکم بھی دیتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا۔ لا ينهاكم الله، نہیں منع کرتا اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ان لوگوں سے ملنے سے، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے، انصاف کرنے سے، کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات کے اوپر نہ ابھارے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی نفرت تمہیں عدل سے نہ ہٹائے، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل اور انصاف یہ تقوی کی علامت ہے، تقوی اسی کا نام ہے کہ آپ کسی کی نفرت کے اندر حد سے نہ نکل جائیں، حد سے نہ نکل جائے۔ تو محض کسی کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اسے کمتر نگاہوں سے دیکھنا، اس نگاہ سے دیکھنا کہ یہ تو غیر مسلم ہیں، یہ تو چوڑے چماڑ ہیں، یہ لوگ تو یہ ہندو ہیں، یہ ان کا مذہب ہی اس طرح ہے، یہ مطلب کمتر نگاہوں سے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زیادہ جائیں۔ بلکہ آج تو دعوتی نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں جہاں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، اور بہت ساری ہم یوٹیوب پہ سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک اجتماعی دعوت ہوتی رہتی ہے، ہندوؤں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور اس میں دونوں طرف سے آنا جانا رہتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، خود میں نے بھی شرکت کی ہوئی ہے۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے آج کے زمانے میں کہ ہم ہارمنی کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا کریں، خواہ مسلمانوں کے دوسرے فرقے ہوں یا دوسرے مذاہب ہیں، ان کے ساتھ ملنے جلنے سے سوسائٹی کے اندر امن ہوگا، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی طرح سے روک ٹوک نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اتنی خوبصورت ہیں، اتنی پیاری ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے اور اہل البیت علیہم السلام کے اخلاق کریمانہ کا مطالعہ کریں گے، تو یہ چیز آپ کے اوپر روشن ہوگی کہ اسلام
بالکل صاف ستھرا دین ہے، اس میں انسانی حقوق کی جو رعایت کی گئی ہے، جو پیغام دیا گیا ہے، جو اپنے ماننے والوں کو ابھارا گیا ہے، اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے، تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔